مثال کے طور پہ ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ نے آسانی رکھی وہ بیٹھ کے پڑھ لے، سجدہ نہیں کر سکتا وہ اشارہ کر لے، روزہ مسافر ہے قضا کر لے، بیمار ہے بعد میں رکھ لے، بوڑھا ہو گیا اور روزہ رکھنے کے قابل نہیں فدیہ دے لے۔ اسی طرح حج ہے، حج ہر ایک پہ فرض نہیں کیا، اس کے لیے بھی شرائط رکھی، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے لیے بھی نصاب مقرر کیا۔ الغرض وہ مسائل جن کا تعلق عملی زندگی کے ساتھ ہے، ان میں وسعت بھی ہے، انتہائی یسر بھی ہے اور گنجائش بھی ہے، اور دوسرے وہ مسائل ہیں جن کا تعلق ہے عقائد کے ساتھ، مسائل اعتقادیہ، اور وہ مسائل جو عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، تو یاد رکھ لو ان میں اللہ نے گنجائش نہیں رکھی، وہاں پر اللہ نے رخصت نہیں دی۔ جو عقائد کے مسائل ہیں وہاں پر تھوڑا دائرہ تنگ رکھا، کیونکہ عملی مسائل کا تعلق کرنے کے ساتھ ہے اور اعتقادی مسائل کا تعلق ماننے کے ساتھ ہے، تو اس لیے جو عقائد کے مسائل ہیں اس میں گنجائشیں ڈھونڈنا چھوڑ دو اور اس میں رخصتیں طلب کرنا چھوڑ دو۔ پھر جو مسائل اعتقادیہ ہیں ان کی پھر دو درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ ہر عقیدہ وہ قطعی دلیل سے ثابت ہوتا ہے، کوئی عقیدہ ظنی نہیں اور کوئی عقیدہ ظنی دلیل سے ثابت ہو سکتا بھی نہیں۔ یہ بات ذرا ذہن میں رہے، ہر عقیدہ قطعی ہے، اور عقیدہ کے ثبوت کے لیے، اس بات کے لیے دلیل قطعی درکار ہوگی۔ عقیدہ کے باب میں بزرگوں کے اقوال تو دور کی بات، بخاری اور مسلم ذمہ دار سٹیج پہ کھڑا ہوں اور ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، بخاری اور مسلم کی وہ روایت جو سندن اصول محدثین کے مطابق بالکل کھری ہے، سارے راوی ثقہ ہیں اور وہ سارے راوی اعلیٰ درجے کے دیانتدار ہیں، اور حدیث کی ساری شرائط صحت کی اس کے اندر موجود ہیں، لیکن ہے اگر خبر واحد تو خبر واحد بخاری اور مسلم میں موجود ہو، اس سے بھی کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا، عمل تو ثابت ہوگا۔ اور یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ تقریباً تمام فرق اپنی درسگاہوں میں پڑھاتی ہیں، اپنے طلباء کو پڑھاتی ہیں، اپنی درسگاہوں میں اس کا ورد کرتی ہیں، لیکن افسوس کہ جب سٹیج کی باری آتی ہے تو ہر فرقہ کوئی خواب سے عقیدہ ثابت کر رہا ہے، کوئی روایتیں پیش کر رہا ہے، کوئی اکابر پیش کر رہا ہے، کوئی بزرگ پیش کر رہا ہے، تو خود اس پٹڑی کو چھوڑ جاتی ہے، حالانکہ یہ اصل الاصول ہے کہ عقیدہ قطعی ہے اور عقیدہ ثابت بھی ہوگا۔ کون سی دلیل سے؟ بولو، کون سی دلیل سے؟ قطعی دلیل، قطعی دلیل۔ اور وہ قطعی دلیل کیا ہے؟ کتاب اللہ اور حدیث متواتر۔ کون سی حدیث؟ حدیث سے بولو، حدیث متواتر، جس کی سند میں تواتر موجود ہو، تو کتاب اللہ یہ قطعی ہے، قطعی الثبوت۔ اور جو یہاں بات ہوتی ہے قطعی الدلالت کی، اور حدیث پیغمبر کریم کی متواتر وہ ہے جس کا ثبوت امام کائنات سے قطعی اور یقینی ہو، وہ حدیث متواتر ہے۔ تو ان کو کہتے ہیں قطعیات، کہ کتاب اللہ سے ثابت ہو قطعی طور پر، یہ بھی قطعی چیز ہے، حدیث متواتر سے ثابت ہے، وہ بھی قطعی چیز ہے۔ لیکن ان قطعیات سے ایک اگلا درجہ بھی ہے کہ قطعی بھی ہو اور ظاہر باہر بھی ہو، ہر خاص و عام پہ واضح بھی ہو، ہر دیندار اس کو جانتا بھی ہو، تو اس کا نام بنتا ہے ضروریات۔
ضروریات. ضروریات. کیا نام بنتا ہے اس کا؟ ضروریات. ضروریات. تمہارے اردو والی ضرورت نہیں. ضروریات اصطلاح ہے. قطعیات کے اوپر کون ہے؟ ضروریات. اور ضروریات ہر ضروری چیز، ضروری فی الدین، ضروریات دین، ہر ضروری فی الدین قطعی ہے، لیکن ہر قطعی وہ ضروری نہیں. ضروری اس کو کہتے ہیں جس کو اس دین کے عوام بھی جانتے ہوں، اس دین کے خواص بھی جانتے ہوں. اور اگر میں کہوں عوام الناس سے مراد کیا ہے؟ عامت العلماء. اور خواص سے مراد مجتہدین امت. عوام عامت العلماء، خواص مجتہدین امت. جس چیز عامت العلماء پہ بھی عیاں ہو، واضح ہو، مجتہدین پہ بھی واضح ہو، وہ ضروری فی الدین ہے. اب سنو، ضروری فی الدین اور قطعی کا حکم کیا ہے؟ کتاب اللہ کی اگر قطعی مسئلہ ہے اور حدیث متواتر کا قطعی مسئلہ ہے، اگر وہ قطعی مسئلہ ہونے کے بعد ضروریات دین کے شمار سے ہے تو اس کے معنی بغیر انسان مومن بن ہی نہیں سکتا. جی ماشاءاللہ. اس کو ماننے کے بغیر انسان مومن بن ہی نہیں سکتا، مومن نہیں بن. ایمان نصیب ہی نہیں ہوتا. البتہ اگر ضروری ہے، ضروری نہیں اور صرف قطعی ہے تو وہاں تھوڑا سمجھانے کی بات چلتی ہے، اس کو سمجھایا جائے گا. اب دونوں کی میں مثال دوں گا. یہ جو مسئلہ ختم نبوت ہے، یہ مسئلہ قطعی بھی ہے اور ضروریات دین میں سے بھی ہے. یہ قطعی بھی ہے، ضروریات دین میں سے بھی ہے. اس لیے اگر آپ صحابہ کرام کا فہم دیکھیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور جمیع صحابہ نے متفق ہو کر مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا اور مسیلمہ کذاب سے کوئی وضاحت طلب نہیں کی کہ تیری نبوت کا دعویٰ ذلی نبوت کا دعویٰ ہے، غیر ذلی کا دعویٰ ہے، بروزی کا دعویٰ ہے، حقیقی کا دعویٰ ہے، جزوی کا دعویٰ ہے، تشریح کا دعویٰ ہے، غیر تشریح کا دعویٰ ہے. حضرت صدیق اکبر سارے صحابہ نے مل کے مسیلمہ کذاب اور اس کی 1,00,000 کے قریب یا 50,000 کے قریب فوج کے قریب ان کے ساتھ جہاد کیا اور واضح طور پہ یہ عملاً ثابت کیا کہ ختم نبوت پر کسی طرح بھی کوئی ڈاکہ مارے، کسی تعبیر سے بھی مارے، یہ مسئلہ ایسا ضروری فی الدین ہے، ایسا ظاہر باہر ہے کہ جہاں اتمام حجت کی ضرورت بھی نہیں، جہاں ضرورت ہے ختم نبوت کے منکر کو قتل کرنے کی. دلیل بھی نہیں مانگا. سمجھو ہے یہ کون سا مسئلہ ہے؟ ضروری فی الدین. بولو، یہ بات میں نے سمجھا نہیں. ضروری فی الدین. اس لیے یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، امت کے تمام علماء، چاہے وہ شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، تمام طبقات کی علماء نے یہی بات لکھی کہ ختم نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آخری نبی ہیں اور پیارے پیغمبر پر سلسلہ بی منقطع ہو گیا. انقطع الواحش بعد رسول اللہ، بعد وفات رسول اللہ، رسول اللہ کی وفات کے بعد سلسلہ بی منقطع ہو گیا. یہ مسئلہ مناظروں والا نہیں، یہ مسئلہ اسمبلیوں کے فور والا نہیں کہ ممبر ایم این اے اور ایم پی اے اس پہ ووٹنگ کرے اور کوئی اس کے حق میں ووٹ دے، کوئی اس کے خلاف ووٹ دے. جو ممبر اسمبلی اس کو مانتا نہیں، اسلامی پارلیمنٹ کا وہ ممبر بن نہیں سکتا. جس طرح ختم نبوت کا منکر کافر ہے، اسی طرح اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. کیوں؟ کہو مسئلہ ضروری فی الدین ہے.
اتنا لفظ تو بولو، ضروری ضروری یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے۔ امام ابن نجیم حنفی امام الاشباب النظائر میں بات کرتی ہوئے لکھتی ہیں، فرماتی ہیں اذا لم یعرف ان محمدا آخر الانبیاء لیس بمسلم، اذا لم یعرف علماء سمجھ سکتی ہیں یہاں انکار کی بات نہیں، اذا لم یعرف جو انسان یہ پہچانتا نہیں کہ محمد الرسول اللہ وہ آخری نبی ہے، فرمایا فلیس بمسلم، وہ مسلمان نہیں۔ یہ ابن نجیم حنفیوں کا امام ہے، اور اس کے لفظ ذرا سنو، اذا لم یعرف ان محمدا آخر الانبیاء فلیس بمسلم، وہ مسلمان نہیں۔ یہی عبارت فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ عالمگیر کے زمانے کے 500 مفتیان کرام انہوں نے بھی یہی لکھا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے لِأَنَّهُ مِن ضروریات الدین، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کا مسئلہ یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے۔ کس کا مسئلہ ہے؟ ضروریات دین کا۔ یہی فتویٰ اصول عمادی میں آیا، فصول عمادی میں اسی طرح فتویٰ موجود ہے۔ قاضی یاد شفا میں فرماتے ہیں، قاضی یاد مالکی فقہ کے امام، انہوں نے بالکل اسی کے ساتھ کی بات کی۔ ملا علی قاری شرح فقہ اکبر میں فرماتی ہیں دعوی النبوت بعد نبینا کفر بالاجماع، ہمارے پیغمبر کی نبوت ملنے کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے یا اس مدعی کی تصدیق کرے، کفر بالاجماع، پوری امت متفق ہے کہ وہ انسان کافر ہے، مرتد ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ بے شک شرح فقہ اکبر ہے۔ آپ کو پتہ نہیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ آج قادیانی کیا کہتی ہیں؟ یہ مولوی فتوے لگاتی ہیں جی، یہ مولوی ہماری تکفیر کرتی ہے۔ ہم تو کلمہ گوئے، کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہاں مولویوں کی بات نہیں۔ اگلی بات ذرا سننا، امام اعظم امام ابو حنیفہ، سب کہہ دو، سب کہہ دو، جلدہ نہیں ہے۔ امام اعظم میں نے کہا، امام اعظم، بولو 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 بولو، ناراض نہیں ہونا، یہ میری اصطلاح نہیں ہے، حنفیوں کی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کو امام اعظم امام ذہبی نے کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام ذہبی جو امام الجرح والتعدیل ہے اور سرخیل محدثین کا اٹھا، تذکرۃ الحفاظ هو الامام الاعظم، ائمہ میں سے امام اعظم محمد الرسول اللہ، نبیوں میں امام اعظم محمد الرسول اللہ، ائمہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ آج کل لوگ کیا کہتے ہیں؟ امام اعظم جی ابو حنیفہ امام اعظم ہے، امام اعظم تو محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا تو تھوڑا دماغ کا بھی علاج کرا۔ فاروق اعظم کون ہے؟ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کون ہے؟ انہو کان صدیق النبی، اور صدیق اکبر کا بھی انکار کرے گا، فاروق اعظم کا بھی انکار کرے گا۔ تو اس لیے تھوڑا دماغ کا بھی علاج ہونا چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں صدیق اکبر، اس کا یہ معنی نہیں کہ نبیوں میں اکبر ہے، اس کا معنی صدیقوں میں اکبر، اور فاروق اعظم کا یہ معنی نہیں کہ انبیاء میں اعظم، وہ فاروقوں میں اعظم ہے، وہ صحابہ میں اعظم ہے۔ اور جب امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ انبیاء میں اعظم ہے یا صحابہ میں اعظم ہے، اس کا مطلب ہے وہ اپنے جیسے اماموں میں اعظم ہے۔ نعرہ تکبیر، جمعیت نشاط التوحید و سنہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت مولانا علامہ خضر ایاز صاحب بکروی۔ نعرہ نہیں، وعدہ کی خلاف ورزی نہ ہو۔ مرحبا۔
سمجھا؟ امام اعظم کی سنو، ہم امام اعظم کیوں مانتے؟ کیسی سنہری بات کی۔ ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے امام اعظم کے زمانے میں، اور اس نے کہا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دو، میں اپنی نبوت پہ دلائل پیش کروں، اتنی مہلت دے دو، میں اپنی نبوت پہ دلیل لاؤں۔ امام اعظم کو پتہ چلا، سنو، امام اعظم فرمانے لگے جس شخص نے اس سے دلیل کا مطالبہ کیا یا اس کی دلیل کا انتظار کیا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جس نے دلیل کا انتظار کیا، دلیل کا مطالبہ کیا، یہ بات کیوں کی امام نے؟ یہی بتلانے کے لیے کہ ختم نبوت کا مسئلہ یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ ضروریات دین وہ ہوتی ہے جن کو ماننے بغیر آدمی مومن بن نہیں سکتا۔ ضروریات دین وہ ہوتی ہے جن کا انکار بھی کفر ہوتا ہے، جن کی تعویل بھی کفر ہوتا ہے، اور ضروریات دین وہ ہوتی ہے جس میں جہالت بھی عذر نہیں بنتا۔ ضروریات دین ایسی ہوتی ہے وہاں مناظروں کی ضرورت بھی نہیں، وہاں صرف ایک ہی بات ہے کہ جو ضروریات دین کے مسائل ہیں ان کی مثال جیسے سورج آسمان پہ کھڑا ہے اور کوئی آمد کہے کہ سورج کے وجود پہ دلیل لا، تو اس کا حق جوتے سے ادا کیا جائے گا، مار پیٹ سے ادا کیا جائے گا۔ جب سورج آسمان پہ کھڑا ہے اور کون سی دلیل لانی ہوگی؟ تو جس طرح سورج آسمان پہ کھڑا ہے تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں۔ تو نبوت کا سورج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب طلوع ہو گیا تو آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہی بنے گا، اس سے دلیل کا مطالبہ یا ڈھیل دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ پہلا مسئلہ یہ کہ ضروریات دین میں سے، اس میں افہام و تفہیم کی بات بھی نہیں۔ اب دوسری مثال سنو، صرف قطعی ہو اور ضروریات دین میں سے نہ ہو، وہ کیا ہے؟ وہ امام الانبیاء کی بشریت ہے کہ پیارے پیغمبر کی بشریت والا مسئلہ 104 آیات کی نص قطعی سے ثابت ہے اور بے شمار احادیث سے ثابت ہے۔ اب یہاں قانون یہ ہوگا کہ اگر کوئی آدمی مخالطہ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں اللہ ہی جانے کون بشر ہے، یا بچو بچو نور تی اتو تو بشر، یا لباس بشری میں، تو اس پر سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد کے مفتی کی بات سنو، فرماتی ہیں پہلے سمجھائیں گے۔ پہلے کیا کریں گے؟ سمجھائیں گے۔ قطعی ہے، ضروریات میں سے قطعی ہے، ضروری بھی معنی بدی اور بالکل واضح۔ پہلے سمجھائیں گے، ان جہدا، اگر سمجھانے کے بعد بھی اس نے کفر کیا، انکار کیا اور کہا نہیں جی ہمارے بزرگ تو نہیں مانتے، لہذا تو فرمایا حکمنا بکفرہ ہی، پہلے سمجھائیں گے، اگر نہیں مانتا آپ کی حقیقت بشری کو تو پھر ہم فیصلہ دیں گے کہ یہ کٹر کافر ہے۔ یہ کون ہے کٹر؟ فرق کیا نکلا؟ ایک وہ مسئلہ ہے جہاں علماء فرماتے ہیں من لم یعرف اذا لم یعرف ان محمد آخر الانبیاء، جب تک پہچانا ہی نہیں، سمجھا نہیں کہ محمد الرسول اللہ آخری نبی ہے تو وہ آدمی کافر ہے۔ جہاں تو سمجھانے کی بات بھی کوئی نہیں، اور جہاں بشریت النبی کا مسئلہ ہے وہاں اتنا فرق آ گیا کہ اس کو سمجھائیں گے، مسئلہ بتائیں گے، اگر اتمام حجت کے بعد بھی نہیں مانتا پھر تمام علماء اس کے کفر کا فتویٰ دیں گے۔ میرے بھائیو، اگر یہ دو مثالیں سمجھ چکی ہو، آؤ اشاعت التوحید و سنہ اسی مسئلے کی دائی ہے۔ ہم کہتے ہیں جو عقیدے کا مسئلہ ہے وہ قطعی ہے، تب بھی انکار نہ کر، وہ اگر ضروری فی الدین ہے
تب بھی انکار اور تعویل نہ کر. صرف ختم نبوت نہیں، جو جو مسئلہ کتاب اللہ میں قطعی ہے اور ضروری فی الدین ہے، ضروری فی الدین بغیر سمجھانے کے بھی، بغیر اتمام حجت کے بھی، اگر اس پہ ایمان نہیں تو لیسا بمسلم. اور جو قطعی ہے وہ تقریر سننے کے بعد اگر ناک منہ مروڑا تب وہ بھی کافر بن جائے گا. بے شک. توجہ ہے نا؟ اب ذرا خیال کر، 7 ستمبر ہے اور ہر فرقے کے مولوی ناز کر رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کیا ہے. ایک بات کی طرف توجہ پچھلے سال بھی میں نے دلوائی تھی، 7 ستمبر آج بھی، کہ سب مولویوں کو غور کرنا چاہیے کہ تم نے کوئی کمال کیا یا تمہارے ساتھ 2 نمبری تو نہیں ہوگی. ماشاءاللہ. توجہ ہے، سوچنا چاہیے کہ نہیں، محاسبہ ہونا چاہیے. یا آنکھیں بند کر کے ایک فرقہ جی میرے مولوی نے جو کیا، دوسرا میرے مولوی نے جو کیا. میں نے کہا ذرا بتا، محمد الرسول اللہ کی شریعت کا مسئلہ، اس سے آپ سے دھوکہ تو نہیں ہو گیا؟ تو غور کرنا، ایک ہی لفظ میں 7 ستمبر کو علماء سے بھی دھوکہ کیا گیا، شریعت سے بھی دھوکہ کیا گیا، اور کرنے والے وہی آپ کی اسمبلی. اور جب دین اسمبلیوں کے سامنے آپ پیش کریں گے، دین پہ ووٹنگ ہوگی اور جمہوری طاغوتی نظام کے سائے میں دین کو لے جائیں گے، ہمیشہ دھوکے میں رہیں گے. یہ دھوکہ ہوا. اور دھوکہ کیا ہوا کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ اسلامی ملک کی اقلیت نہیں بن سکتا، وہ مرتد ہوتا ہے اور واجب القتل ہوتا ہے. بے شک. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی کہ تم تو سارے خوش ہو. اسلامی ملک کی اقلیت مرتد اقلیت، اس کا نتیجہ کیا؟ جرنل مرزائی، جج مرزائی، یونیورسٹی کا لیکچرر مرزائی، ڈاکٹر مرزائی، وکیل مرزائی، کلیدی عہدوں پر مرزائی، وزراء مرزائی، اور تم ادھر جشن منا رہے ہو جی ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. آج تک جتنے جھوٹے نبی آئے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، ان کی ذریت مٹ گئی. 100 سال ہو گیا. اس کانا دجال مرزا قادیانی جس کی سیرت بھی اتنی گندی ہے کہ اس کو سٹیج پہ بیان کرنا بھی مشکل ہے، جس کی عادات اور خصلتیں اتنی خسیس ہیں کہ کوئی انسان شریف آدمی اس کے اندر بھی نہیں ہوتی. آپ یہاں سے اندازہ کریں، ایسا گندا کیڑا جو کہتا ہے کہ مجھے حمل ٹھہر گیا. مرزا قادیانی کو کیا ٹھہرا؟ حمل. اب اس سے پوچھو کہ یہ کیا تھا؟ مرد تھا، زنانی تھی؟ مرد کو بھی حمل ٹھہرتا ہے؟ کہتے ہیں حمل ٹھہرا، پھر کہتے ہیں مجھے حیض بھی آیا، حیض بھی آیا، حمل بھی ٹھہرا. اب آپ اندازہ کریں یہ کیا چیز ہے ایسا. اور بعض ایسی باتیں خدا کی قسم نقل کرنے پر دل نہیں کرتا. 1 لاکھ سے اس نے جو کیا 1 لاکھ سے بھی ہزار میں ایک بھی عورت نبی نہیں آئی. وہ تو الگ بات ہے، یہاں تو امکان کی بات ہی نہیں. بات ہے مرزا دجال جیسا ملعون شخص جو کہتے ہیں میں حاملہ ہو گیا، پتہ نہیں کس نے تیرے ساتھ عمل کیا، حاملہ ہو گیا، حمل ٹھہر گیا، حیض آ گیا، پھر کہتے ہیں میں مریم ہوں، پھر کہتے ہیں میں عیسیٰ ہوں، پھر کہتے ہیں میرے اندر اللہ نے حلول کیا، اللہ میرے اندر آ گیا، حلولی عقیدہ. پھر کہتے ہیں اللہ نے مجھے کن فیکون کے اختیارات دے دیے. اور کن فیکون کے اختیارات دیے کیسے؟ خود کہتے ہیں کہ میں ایک دن میں 100 دفعہ لیٹرین میں جاتا ہوں، 100 دفعہ لیٹرین میں. ذکر کس وقت کرتا ہوں؟ 100 دفعہ لیٹرین میں جا رہا ہے کہ کن فیکون دے اختیار مل گئے، تلوہ حصہ دا سدھا کرنا.
कुन फयकून के इख्तियारात मिल गए और अपना तू पेशाब की नाली सीधी नहीं कर सकता बेईमान। उधर कुन फयकून के इख्तियारात, उधर कहते अल्लाह ने मुझे इल्मे गैब दे दिया, कुन फयकून के इख्तियारात मिल गए। फिर कहते अल्लाह ने मुझे फरमाया अंता वलदी मिर्जा कादियानी, तू मेरा पुत्र है, अल्लाह का बेटा बनने का दावा। और फिर कहते मैंने ख्वाब में देखा कि मैं अल्लाह हूं और मैंने इसका यकीन भी कर लिया। नबी की वही, नबी का ख्वाब भी वही होता है, तो मैंने यकीन कर लिया मैं अल्लाह हूं। तो मिर्जा ने 30 दावे किए, कभी कहते हैं मैं मरियम हूं, कभी कहते हैं मैं ईसा हूं, कभी कहते हैं मैं अल्लाह हूं, कभी कहते हैं अल्लाह ने हुलूल किया, कभी कहते हैं मुझे अल्लाह की सिफात उलूहियत मिल गई, मैं अल्लाह की सिफात उलूहियत का बुरूज हूं, कभी कुछ कभी कुछ। और फिर कहता है कि किरम खाकी हूं, मैं तो गंदगी का कीड़ा हूं, किरम खाकी हूं, गंदगी का कीड़ा और मिट्टी का कीड़ा। और इंसान की जाए नफरत, इंसान की जाए नफरत। आप बताएं इंसान की सबसे नफरत वाली जगह कौन सी? नहीं कुछ तो बोलो, ऐसा बोलो। पूरे वजूद में सबसे नफरत वाली जगह कौन सी है? मिर्जा कहते हैं मैं वो हूं। अब ये मिर्जे की अपनी हदीस है, मानो तो कहते हैं मैं तो वो हूं जो इंसान की सबसे ज्यादा जाए नफरत है, गंदगी का कीड़ा हूं। फिर कहते हैं जो कुरान में तारीफ करे वो सूअर है, वो खिंजीर है। फिर 10 मकाम पे खुद कहते हैं कि मुझसे भी तारीफ हुई, खुद तारीफ की, कहते हैं गलती हो गई, तारीफ हुई। अब उधर कहते हैं जो कुरान में तारीफ करे वो खिंजीर है, और खुद मानते हैं मैंने भी की, तो मिर्जा क्या बना? तो अल्लाह नबी किसको बनाता है? मा काना ले बशर। अल्लाह हर पैगंबर जितने भी भेजे बशर भेजे, और मिर्जा खुद कह रहा है मैं खिंजीर हूं, मैं सूअर हूं, मैं कीड़ा हूं। और फिर कहते हैं कि जिसका एक झूठ साबित हो जाए वो मुर्तद है, और झूठ साबित होना ये मुर्तद बनना है। और उसकी किताबें देखो, एक एक जिल्द में 90 झूठ बोला। मिसाल के तौर पे दुनिया मिर्जाइयत हैरान है। हम सिर्फ ये पूछते हैं मिर्जा ने कुरान पे झूठ बोला, मिर्जा ने हदीस पे झूठ बोला। आप जरा अंदाजा करें, मिर्जा कहता है कि अंबिया की वही में शैतान का दखल होता है। क्या ख्याल है तुम्हारा? जी सच है झूठ है? बोलो। कहते हैं 400 नबियों को शैतानी वही हुई, 400 नबियों को माअज़ल्लाह शैतानी वही हुई। और हजरत ईसा के मुताल्लिक़ कहता है कि हजरत ईसा की दादियां और नानियां ये माअज़ल्लाह ज़ानिया थी, और उनमें से एक ने हजरत दाऊद से जिना किया। ये मिर्जा कादियानी दज्जाल ये बकवास कर रहा है। अब ऐसा आदमी जो अंबिया पे जिना की तोहमत लगाए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नानी और दादियों पे बकवास करे, अब ऐसा कज़्ज़ाब, ऐसा दज्जाल वो चल कैसे पड़ा? मिर्ज़ाइयत बाकी कैसे रही? 100 साल हो गया, आज तक यही रोला है। वजह ये है मेरे भाइयों, आपने नारे लगाए। अभी कोई मुसलमा कज़्ज़ाब को मानने वाला मिलता है? पहले मुद्दयाने नबूवत कहां गए? और तुम्हें जमहूरियत ने रंग सिखाए और असेंबलियों में ले गए दीन। हालांकि मुसलमान कौम की गैरत का तकाजा ये है कि जो शख्स भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद नबुव्वत का दावा करे, बई का दावा करे, या किसी मुद्दई की तस्दीक करे, ये मसला तो तहकीक वाला है ही नहीं, ये जाहिर बाहर मसला है। ये दावा करने वाला भी मुर्तद है, तस्दीक करने वाला भी मुर्तद है। जो एमएनए तस्दीक न करे वो भी मुर्तद है। जो वजीर आजम और जर्नल इसको न माने वो भी मुर्तद है। और मुर्तद की एक ही सजा है, फक्तुलू हो, वो वाजिबुल कत्ल होता है, वो अकलियत बनने के काबिल नहीं होता।
توجہ ہے؟ تھوڑی سی کڑوی بات آ گئی لیکن اس کو تھوڑا ہضم کرو. تعریفیں کرنا آسان نہیں. سب کے لیے لمحہ فکری ہے کہ ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی, دھوکہ تو نہیں ہوا. آج یہی وجہ ہے کہ ایسی گندی نسل آج تک ہم پہ مسلط ہے کہ آپ نے اسے اقلیت بنا دیا, اور پھر وزرائے اعظم آ رہے ہیں, بڑے بڑے لوگ جو کبھی ان کو مسلمان ڈکلیئر کرتی ہیں, کبھی کافر, کبھی قانون بدل رہا ہے, کبھی اپنے مقام پہ ہے. تو اس لیے یاد رکھنا, ختم نبوت کا مسئلہ یہ صرف علماء کا مسئلہ نہیں, ختم نبوت کا مسئلہ ہر مومن اور مسلمان کے ایمان کا مسئلہ ہے. ہر کے کس کا ہے؟ بول ذرا بول, کس کا مسئلہ ہے؟ ایمان کا مسئلہ ہے. اور ایک بات میں ضرور کروں گا کہ ختم نبوت کا منکر صرف مرزا نہیں, اب تھوڑا کام گڑبڑ ہوگا. آخری بات ہے, لمبی نہیں کروں گا, آج دلائل حضرت خود دیں گے. مرزا نہیں, ختم نبوت کا ہر وہ شخص بھی منکر ہے جو پیغمبر کے بعد 12 کو معصوم مانتا ہے. سوئی ہوئی قوم, پیغمبر کریم کے بعد 12 اماموں کو معصوم ماننے والا, 12 اماموں پہ اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ماننے والا, 12 اماموں کو مفترض الطاعت علی الاطلاق ماننے والا, 12 اماموں کو منصوص من اللہ ماننے والا, یہ وہ بدترین ختم نبوت کا منکر ہے. مرزا قادیانی اتنا کافر نہیں, کعبہ کے رب کی قسم, جو یہ ظالم مرزا قادیانی سے بھی بڑا کافر ہے. اب آپ نے نہیں بولنا. کیا مانا؟ 12 پہ بھائی مانے تو مسلمان ہے, 12 کو معصوم مانے. امام کائنات خاتم المعصومین کے بعد, اور صرف میں نہیں کہتا, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, دونوں بزرگ لکھ گئے کہ یہ جو عقیدہ امامت ہے سبائی یہودی فرقہ کا, اور عقیدہ امامت پر ان کا عقیدہ ہے کہ امام یہ معصوم بھی ہے, منصوص من اللہ بھی ہے, مفترض الطاعت عند اللہ بھی ہے, اللہ کی ہاں ان کی مطلق اطاعت فرض ہے. حضرت شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز فرماتی ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا وہ ختم نبوت پہ ایمان رکھ ہی نہیں سکتا. اور خود ملا باقر مجلسی, شیخ مفید نے اپنی کتابوں میں تسلیم کیا, ان پہ بھی اشکال ہوا. وہ کہتے ہیں ہمارا جو عقیدہ امامت ہے ہم اس میں پریشان ہیں کہ نبی اور امام میں فرق کیا ہے. نبوت امامت میں کہتے ہیں فرق ہوتا ہی نہیں. تو میں نے کہا کیا کرو گے جب تم نے محمد الرسول اللہ کے بعد 12 کو معصوم مانا, 12 کو منصوص مانا, 12 کو مفترض الطاعت مانا, 12 کو وحی کا حامل مانا, ان پہ وحی بھی آ رہی ہے, تو نبوت کا اور کیا مانا ہوتا ہے؟ تم نے سارے خواص نبوت 12 میں مانے ہیں. تو اس طرح بھی توجہ کی ضرورت ہے. آج ان کو ساتھ ملا کے ختم نبوت کے دھیان پہ چلا ہے, ایک کے خلاف چلتا ہے, اور جو 12 نبی محمد کے بعد مانتے ہیں وہ تو ہیں مومن, جو ایک مانے تو وہ کون بن گیا؟ انصاف ہے. اور جو 1.25 لاکھ مانے یہ خیال کرنا. تو ختم نبوت کا مسئلہ ہے ضروریات, بولو, ضروریات دین میں سے, اور ضروریات دین پر ایمان کے لیے ایمان رکھنا ضروری ہے, اس کو پہچان کے ماننا ضروری ہے. وآخر دعوانا